کیفیات مہمان کی طرح ہوتی ہیں، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے. اور مہمان جو آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے ارادے سے آتا ہے یا کوئی بھیجتا ہے. کیفیات بمنزل مہمان کی ہوتی ہے، لہٰذا اس کا کسی شے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فضل الہی سے آتی ہے. لہٰذا آپ کسی بھی حالت میں اس وقت آ سکتی ہو. لہٰذا ہمارے فرماتے تو اس کا اکرام کرو. کیفیت کا جو کیفیت آئی اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کے تقاضے پر عمل کرو. جیسے رونے کا کیفیت ہو رہی ہے، اس کو خلوت ڈھونڈو، وہاں پہ تھوڑا سا رو لو. تلاوت قرآن کی کیفیت آ رہی، دل میں محبت آ رہی، قرآن پڑھ لوں میں یہ، تو تھوڑا سا اس کو پڑھ لو. صدقہ خیرات دینے کے کیفیت، اللہ کے راہ میں خرچ کروں، فوراً تو کچھ خرچ کر دو. حضرت والے فرماتے کیفیت مہمان ہوتی ہے. کر سب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات سنو. کیفیات مہمان ہوتی ہے. مہمان کا جب اکرام کیا جاتا ہے تو جلدی جلدی آتا ہے، اور پھر آ کر مستقل مہمان ٹھہر جاتا ہے. اس کو مقام کہتے ہیں. کیفیت سے اوپر درجہ مقام ہے. مقام میں نا مقیم، یہاں مقیم ہوتا ہے نا، دائمی ویزا ہوتا ہے اس کا. تو کیفیت وہ مقولہ ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایک بات پہ چلا جائے گا، کچھ دیر بعد نہیں رہے گی آپ، لیکن اس کے اکرام کرنے سے ہوگا کہ پھر آئے گا، پھر وہ مقام بن جاتا ہے. جب مقام بن جاتا ہے تو پھر اس شخص کے لیے کسی بھی کیفیت میں جانا وہ اس کا اختیاری ہو جاتا ہے. وہ رونا چاہے گا، ایک لمحہ لگے گا، آپ دھواں دھار روئے بیٹھ کر. تلاوت کرنا چاہے گا، وہاں چلا جائے گا. یعنی وہ ایک اس ماہر جو نا تیراک کی طرح ہو جاتا ہے، جو ڈبکیوں بھی لگاتا ہے، کبھی دائیں تیرتا ہے، کبھی دریا کے بائیں تیرتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں. یہ ہے. تو کیفیات ہی اصل میں ابتدا ہوتی ہے مقام کی. لیکن یہ کچا مٹیریل ہے، اب اس کو پکانا آپ نے، پکانا کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. یہ بڑی فنی اور خاص بات ہے. ہاں جی. پھر مقام بن جاتا ہے. مقام بن جاتا ہے تو یہ مقام تمکین کہلاتا ہے. یہ پہلے والا مقام تلوین ہے، لون بدلنا. لون میں نہ رنگ بدلتا ہے انسان، کبھی کوئی رنگ کبھی کوئی رنگ. کبھی ایک کیفیت ہے کہ وہ بالکل باجدید بستامی بنا ہوا، کبھی ننگے یزید بن جاتا ہے. یہ تلوین ہے. یہ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ تلوین سے مجھے پناہ دے، مقام تمکین عطا فرما. تمکین وہ یہ استقامت ہے جس کو فوق الف کرامہ، 1000 کرامتوں سے اوپر یہ استقامت ہے. کیونکہ یہ جب صاحب استقامت ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ یقینی ایمان پر ہوگا، اور یہ اس سے آگے نکل جاتا ہے کہ اس کے اوپر ارتداد یا کوئی چیز طاری ہو، اس سے آگے نکل جاتا ہے. لہٰذا اس خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. تو یہ جو قوم اللہ تعالیٰ لائے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، عاشقوں کی قوم، یہ ارتداد سے محفوظ ہوتی ہے. کیونکہ ورنہ مقابلے پر ضد لانی چاہیے نا. اگر ان پر بھی ارتداد کا خطرہ ہے تو پھر وہ مرتدین کا مقابلہ کیسے کریں گے بتائیں. مرتدین کا مقابلہ تب ہوگا کہ جب یہ ایسے ہوں جو ارتداد سے محفوظ ہوں. یہ بہت بڑی دلیل اس بات کی کہ حضرات صحابہ کرام پر ارتداد نہیں آ سکتا. اگر کسی نے بات کی ہے یا کسی غلط بات کرتے ہیں تو بالکل جھوٹے، قرآن جھٹلاتا ہے ان کو. کوئی بھی صحابی ادنا ہے، اعلیٰ ہے. کیونکہ یہ جو قوم لائی گئی تھی وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ ہی لڑے سارے. ان میں سارے صحابہ، کوئی ایک صحابی نہیں جو شاٹ ہو. یہاں تک کہ جو حضرت واشی تھے جو دور چلے گئے تھے رسول اللہ کہنے پر، وہ بھی اس میں آخری وقت میں مسیلمہ کذاب کو مارنے والوں میں شامل ہو گئے. سوف یأتی اللہ بقوم، قوم لائیں گے اللہ، یحبهم یحبون، اللہ ان سے محبت کرتے تو اللہ سے ہوں. سب سے پہلے ان کی عشق و محبت کو بیان کیا. تو معلوم ہوا کہ مقام تمکین جو ہے اس میں اللہ کی عشق اور محبت کو خاص دخل ہے.
اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ بار بار نصیحت کرتے تھے کہ عاشقوں کی صحبت میں رہو، اہل محبت کے پاس رہو، کیونکہ اہل محبت سے ہی اللہ تعالیٰ نے متمکنین کو بیان کیا ہے، جو صاحب تمکین لوگ ہیں، اصحاب تمکین، یحبہم و یحبونا۔ اس کے بعد باقی یہ صفات ہیں، پہلے یہ صفت ہے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ شر میں سے بھی خیر نکال لیتے تھے، شر کی جیسے آپ نے فرمایا نا، کوئی ایسے گانا ایسی چیز ہے ان کے دل میں اس سے کیفیات اس میں آ جاتی ہے، وہ اچھی چیز آ جاتی ہے اس میں، تو وہ تو پھر اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو دو عالم ہیں، ایک عالم مشاہدہ ہے جو یہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک کام ہوتا ہے جی یہ کام ایسے ہو گیا، بٹن دبایا بجلی چل پڑی، پنکھا چل پڑا، بٹن دبایا بند ہو گیا، یہ مشاہدہ ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، عالم مشاہدہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور عالم ہے جس کو عالم تکوین کہتے ہیں، یہ واقعہ ہوا کیوں، اس کے پچھلے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں وجود میں آیا، یہ جو واقعہ ہوا یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے سبب کون سا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم تکوین۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس عشق و محبت سے اور معرفت سے تکوین کے معاملات کو سمجھنے لگتا ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے، تو پھر ادھر جاتا ہے، وہ ادھر نہیں جاتا کہ وہ مجھے ایسا کیوں ہوا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بالکل واضح ہمارے سامنے کہ 3 جو واقعات ہوئے اس کے پیچھے تکوین کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور ہے، وہ کشتی توڑ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر رہے ہیں، اب تکوین پیچھے اور ہے کہ آگے جا کر ان کی کشتی اس نے چھین لینی، اگر عیب نہیں ہوگا، عیب ہو تو چھینتا نہیں تھا، کیا کتنی نہیں ہو بادشاہ کی، یہ تکوینیات تھی، اور یہ مشاہدات تھے جو سامنے، بچہ قتل کر دیا، یہ مشاہدہ ہے کہ آپ قاتل ہیں، بلا وجہ قتل کیا، تکوینیات الگ تھی کہ اس نے آگے جا کر والدین کو کافر بنا دینا تھا، دیوار کر رہی سیدھا کر دیا شوموں کی بستی میں، اس نے اعتراض کیا، یہ عالم مشاہدہ، یہ تشریعات اس کو کہتے ہیں، تشریعات وہ تکوینات۔ تو پھر انسان تکوینیات پر غور کرنے لگتا ہے، اس کے دماغ میں آتی ہے، جیسے ایک بزرگ کہتے ہیں جب میرا گھوڑا بدکتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ بدکا کیوں، آج تک تو نہیں بدکا، فوراً مجھے اپنی کوتاہی کون سی میری ایسی کوتاہی رب کے حق میں، میں پھر توبہ استغفار کرتا ہوں، جب دوبارہ جاتا ہوں تو بالکل ہلتا بھی نہیں ہے، یہ تکوین ہے، تو اس سبب کو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا، یہ واقعہ وجود میں آیا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ ابھی میں نے بھی بیان میں بھی بیان کیا تھا کہ ایک آدمی، واقعہ ایک دریائے چناب کے کنارے پر ایک ذمہ دار کے لڑکے کا واقعہ میں نے پڑھا، میں نے بیان بھی کیا تھا، اس نے اور وقت ہاتھ میں نیزہ سا رکھتا تھا، وہ تو ایک کتی دودھ پلا رہی تھی بچوں کو، تو اس نے ایسے کر کے اس کو کیا، ایسے جیسے مالدار لوگوں کا، وہ بچے کتی نے ایسے کیا بچوں کی وجہ سے، اس نے زور سے اس کو نیزہ مارا ہے، جو بھی اس کا بلم کہتے تھا، وہ بیچاری مر گئی، بات ہی گئی ہوگی، اس نے پرواہ بھی نہیں کی۔ کچھ دن کے بعد قتل ہوا کہیں پیچھے، اور انہوں نے لاش قاتلوں نے دریائے چناب میں ڈال دی، وہ لاش چلتی ہوئی جہاں پر اس ذمہ دار کے بھینسیں وغیرہ بیٹھتی تھی وہاں پر برآمد ہوئی، جب برآمد ہوئی تو ان لوگوں نے اس لڑکے الزام لگایا کہ اس سے یہ قاتل ہے، کیونکہ اس کے اوباش پن تھا نا اس میں، یہ قاتل ہے، اور وہ بالکل بری تھا، اس نے تو قتل نہیں کیا، وہ جناب مقدمہ چلا خلاف توقع، سیشن جج نے پھانسی کا حکم دے دیا، خلاف توقع، جیل میں بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ ثبوت بھی اتنے مضبوط نہیں تھے، ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے بھی یس، سپریم کورٹ نے یس، یہاں تک کہ صدر تک بات پہنچی، وہاں بڑے بڑے ذمہ داروں نے، بڑے بڑے سیاسی لوگوں نے صدر کو بریف کیا کہ یہ بالکل قاتل نہیں، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اور صبح کا بل کا فیصلہ، اب رات کو ایک خواب دیکھ رہا ہے، اچھا یہ کہہ رہا ہے، یہ بھی حیران ہے، جب بھی ملنے آتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں کیوں قتل کروں بھائی، میرا کوئی تعلق، اب وہ
رات کو خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک رسی جو ہے نا اوپر سے عرض سے لٹکی ہوئی ہے، یہ عدل کی رسی، جو اس کو پکڑ کے ہلاتا ہے تو انصاف ہو جاتا ہے۔ تو جب آگے بڑھتا ہے تو وہ کتی اپنے بچوں کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے، تو یہ آگے جانے لگتا ہے تو کتی پھر پیچھے ہو جاتا ہے، پھر یعنی وہ بالکل ایسے ایک یعنی بلشت رہ جاتی ہے اور وہ پھر کتی اس کو پڑ جاتی ہے، یہ پھر چیخ مار کے پیچھے ہو جاتا ہے، وہ بچے بھی اس پر حملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پھر اس کی آنکھ کھلی تو پسینے سے شرابور تھا، گویا کہ ساری رات محنت کی وجہ سے، اور صبح کو صدر نے پھانسی کو حکم دے دیا اور اگلے دن اس کو پھانسی لٹکا دیا گیا۔ اس نے اس ملاقات میں یہ خواب سنا اور کہہ دیا وہ جو کتی تھی نا پیچھے، وہ جو ماری تھی، یہ اس کی سزا کے طور، یہ تکوین ہے، یہ تکوینیات۔ تو انسان جو ہے ہمیشہ اس بات کو دیکھے کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آیا کہ یار میری کون سی ایسی خطائیں ہیں جس کی سزا کے طور پر یہ ہوا ہے، لہذا رجوع اللہ بڑھائے، کام سیدھا ہو جائے گا۔ توبہ، استغفار، اللہ سے مدد، اللہ سے رونا دھونا۔ یہ واقعہ ہوا تو کیوں ہوا؟ اس طرح اچھا واقعہ ہوتا ہے، اچھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک پچھلا سبب کچھ اور ہے، ظاہری سبب کچھ اور۔ تو بہرحال عجیب چیز ہے کہ ایک آدمی نے